حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح اور شام 100 مرتبہ یہ تسبیح کرے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ انسان دنیا میں آتا ہے، لمحوں کی خوشیوں میں کھو جاتا ہے، لیکن اصل زندگی وہ ہے جو قبر کے بعد شروع ہوتی ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت اچھی ہو، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے اور جہنم سے نجات ملے، لیکن یہ تب ممکن ہوگا جب ہم اللہ کی عطا کی ہوئی اس تسبیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسا عمل بتایا ہے جو نہ صرف گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے بلکہ جنت میں بلند درجات حاصل کرنے کا بھی سبب ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے سے قبر کی تاریکی میں روشنی بنے گی، قیامت کے دن ہمارے اعمال کا وزن بڑھائے گی اور جہنم سے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ ہم روزانہ اپنی زبان کو اس ذکر کا عادی بنائیں تاکہ اللہ کی مغفرت اور جنت کی خوشخبری حاصل کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح و شام 100 مرتبہ یہ تسبیح کہے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ وہ تسبیح یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت مریم علیہ السلام ایک دن خلوت میں تھیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تو حضرت مریم علیہ السلام گھبرا گئیں اور کہا، اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو مجھ سے دور رہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا دوں۔ حضرت مریم نے کہا، میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ نہ مجھے کسی مرد نے چھوا ہے اور نہ میں بدکار ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کا حکم ہے، وہ جو چاہے پیدا کر سکتا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم کے گریبان میں پھونک مار دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وجود کا آغاز ہوا۔ جب حضرت مریم پر حمل ظاہر ہوا تو وہ بہت پریشان ہوئیں اور لوگوں کے طعنوں سے بچنے کے لیے ایک دور دراز مقام پر چلی گئیں۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو وہ ایک کھجور کے درخت کے پاس پہنچی اور درد زہ سے بے حال ہو کر کہنے لگیں کہ کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور مجھے کوئی یاد نہ کرتا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے نیچے سے ایک آواز دی کہ غم نہ کرو، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور کھجور کے درخت کو ہلا، یہ تازہ کھجوریں گرا دے گا، ان کو کھا اور پانی پی اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا۔ اگر کوئی تجھ سے کچھ پوچھے تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ جب حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنی قوم میں واپس آئیں تو لوگوں نے طعنہ زنی شروع کر دی اور کہا، اے مریم، تو نے تو بہت برا کام کیا ہے، تیرے والد نیک آدمی تھے اور تیری ماں بھی پاک باز تھی، یہ تو نے کیا کر دیا؟ حضرت مریم نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیا۔ لوگوں نے حیرت سے کہا کہ ہم گود کے بچے سے کیسے بات کریں؟ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے گود میں ہی کلام کیا اور فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، مجھے برکت والا بنایا ہے، جہاں بھی میں رہوں گا اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کی ہے جب تک میں زندہ رہوں۔ یہ سن کر لوگ حیران رہ گئے اور بہت سے ایمان لے آئے، لیکن کچھ پھر بھی انکار کرتے رہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی اور وہ مختلف مقامات پر دین کی تبلیغ کے لیے کئی معجزے دکھائے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ محترم ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے اور اللہ نے آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، جن میں پرندوں اور جانوروں کی بولیاں سمجھنے کی صلاحیت بھی شامل تھی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا جس میں انسان، جنات اور پرندے شامل تھے۔ آپ نے محسوس کیا کہ ہدہد موجود نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا وہ غیر حاضر ہے؟ اگر اس نے کوئی معقول عذر نہ دیا تو میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا۔ کچھ دیر بعد ہدہد آیا اور عرض کی، مجھے وہ معلومات ملی ہیں جو آپ کو معلوم نہیں، میں آپ کے پاس سبا کی یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے ایک ایسی قوم دیکھی جو سورج کی پوجا کرتی ہے اور ان کی ایک عورت ملکہ ہے جو ایک عظیم الشان تخت رکھتی ہے۔ شیطان نے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا ہے اور انہیں راہ راست سے ہٹا دیا ہے۔ وہ اللہ کو نہیں مانتے جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے اور جو پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، میرا یہ خط لے جا اور انہیں دیکھ کر دیکھ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام
السلام کا خط سبا کی ملکہ بلقیس کے سامنے ڈال دیا۔ بلقیس نے اپنے درباریوں کو بلایا اور کہا مجھے ایک بڑا معزز خط دیا گیا ہے جو سلیمان کی جانب سے ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلمان ہو کر میرے پاس آ جاؤ، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ اس کی قوم کے سرداروں نے کہا ہم طاقتور اور جنگ کے ماہر ہیں، فیصلہ آپ کا ہے، جو حکم دیں گی ہم تیار ہیں۔ بلقیس نے کہا بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت داروں کو ذلیل کر دیتے ہیں، میں ان کی طرف تحفہ بھیجتی ہوں، دیکھتے ہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ جب تحفہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا کیا تم مجھے مال سے خوش کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تمہارے مال سے بہتر ہے، واپس جاؤ اور انہیں بتا دو کہ ہم ان پر ایسا لشکر لے آئیں گے جس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور انہیں ذلیل و خوار کر کے وہاں سے نکال دیں گے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں فرمایا تم میں سے کون ہے جو مجھے بلقیس کا تخت لانے کی طاقت رکھتا ہے؟ ایک بڑے جن نے کہا میں اسے آپ کے دربار میں لے آؤں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ لیکن ایک ایسے شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہا میں اسے پلک جھپکنے سے پہلے لے آتا ہوں۔ جو ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی آنکھ جھپکی تخت ان کے سامنے موجود تھا۔ آپ نے فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ پھر آپ نے ملکہ بلقیس کے محل میں تبدیلیاں کروائیں اور اسے بلایا گیا۔ جب وہ آئی تو اس سے پوچھا گیا کیا یہ تمہارا تخت ہے؟ ملکہ نے کہا یہ تو ایسا ہی لگتا ہے جیسے میرا ہی ہو۔ پھر اسے ایک شیشے کے فرش والے محل میں داخل ہونے کو کہا گیا۔ اس نے سمجھا کہ وہاں پانی ہے، اس لیے اس نے اپنا لباس اوپر کر لیا تاکہ پانی میں نہ بھیگے۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ شیشے کا فرش ہے۔ یہ دیکھ کر ملکہ بولی اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا تھا، اب میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ جو ملکہ بلقیس نے حق قبول کر لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لے آئی۔ محترم ناظرین یہ واقعہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ وہ ایران کے ایک معزز خاندان میں پیدا ہوئے اور ان کے والد ان سے بے حد محبت کرتے تھے۔ وہ آتش پرست تھے مگر حق کی تلاش میں نکلے۔ ایک دن انہوں نے ایک گرجا گھر میں عیسائیوں کو عبادت کرتے دیکھا تو ان کا دل اس دین کی طرف مائل ہو گیا۔ انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ یہ دین بہتر ہے مگر والد نے انہیں قید کر دیا۔ وہ کسی طرح فرار ہو کر شام پہنچے اور وہاں ایک عیسائی راہب کے پاس رہنے لگے۔ وہ راہب دیندار تھا اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس سے دین سیکھنے لگے۔ جب وہ راہب فوت ہونے لگا تو اس نے کہا کہ اب تم موصل چلے جاؤ، وہاں ایک نیک عالم ہے، اس سے دین سیکھو۔ وہ موصل پہنچے اور اس عالم کی خدمت میں رہے۔ جب وہ بھی فوت ہونے لگا تو اس نے نصیحت کی کہ نصیبین چلے جاؤ، وہاں ایک دیندار عالم ہیں، ان سے دین سیکھو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچے اور ان کی صحبت میں رہنے لگے۔ جب وہ بھی وفات کے قریب پہنچا تو کہا کہ اموریہ چلے جاؤ، وہاں ایک دیندار عالم رہتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچے اور ان کے ساتھ رہے۔ جب وہ عالم بھی فوت ہونے لگے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اب کہاں جاؤں؟ اس عالم نے کہا کہ اب میرے علم میں کوئی ایسا شخص نہیں جو تمہیں دین سکھا سکے، مگر وقت قریب ہے کہ آخری نبی تشریف لائیں گے جو عرب میں ظاہر ہوں گے۔ وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے مگر ہدیہ قبول کر لیں گے، ان کے کندھے پر مہر نبوت ہوگی، تم انہی پہچان لوگے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرب جانے کا ارادہ کیا اور ایک قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے، مگر قافلے والوں نے دھوکہ دے کر انہیں غلام بنا لیا اور ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ وہ انہیں مدینہ لے آیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مدینہ دیکھا تو پہچان لیا کہ یہی وہ جگہ ہے جس کا ذکر عالم نے کیا تھا۔ کچھ عرصے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے صدقہ بھیجا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نہیں کھایا بلکہ صحابہ میں تقسیم کر دیا۔ پھر انہوں نے ہدیہ دیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا۔ اس کے بعد انہوں نے مہر نبوت دیکھی تو فوراً اسلام قبول کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی غلامی ختم کروانے میں مدد کی اور وہ آزاد ہو کر آپ کے قریبی ساتھی بن گئے۔ محترم ناظرین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن 9 عورتیں جمع ہوئیں اور آپس میں عہد کیا کہ وہ اپنے اپنے شوہروں کے بارے میں کوئی بات نہیں چھپائیں گی بلکہ سچ سچ بیان کریں گی۔ پہلی عورت بولی
میرا شوہر ایسا گوشت ہے جو کمزور اور بے مزہ ہے، نہ صاف ستھرا ہے کہ اسے کھایا جائے اور نہ ہی چھوڑا جا سکتا ہے کہ دوسرا اسے کھائے۔ دوسری عورت بولی میرا شوہر ایسا ہے کہ میں اس کی برائیوں کو بیان نہیں کر سکتی ورنہ وہ مجھے طلاق دے دے گا، اور اگر چپ رہوں تو میں ہمیشہ کی تکلیف میں رہوں گی۔ تیسری عورت نے کہا میرا شوہر بہت لمبا ہے، اگر میں کچھ کہوں تو وہ مجھے چھوڑ دے گا، اور اگر خاموش رہوں تو میں معلق رہوں گی، نہ بیوی کی حیثیت سے خوش رہ سکوں گی اور نہ ہی آزاد ہوں گی۔ چوتھی عورت کہنے لگی میرا شوہر جیسے تہامہ کی رات، نہ گرم نہ سرد نہ خوف کی کیفیت ہے اور نہ ہی تکلیف۔ پانچویں عورت نے کہا میرا شوہر ایسا ہے کہ جب وہ گھر میں آتا ہے تو شیر کی طرح ہوتا ہے، جب باہر ہوتا ہے تو لومڑی کی طرح مکار، اور جب بات کرتا ہے تو سب کی باتیں سن کر ہی بولتا ہے۔ چھٹی عورت نے کہا میرا شوہر کھانے پینے میں فضول خرچ ہے، جو کچھ بھی پاس آتا ہے کھا جاتا ہے، ہر چیز کو چبا ڈالنے والا ہے، گھر میں کچھ چھوڑتا ہی نہیں۔ ساتویں عورت کہنے لگی میرا شوہر ایسا ہے کہ اگر بات کرے تو سخت مارتا ہے، اگر گھر میں رہے تو بیزار کرتا ہے، اور اگر باہر جائے تو بے خبر ہو جاتا ہے کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ آٹھویں عورت بولی میرا شوہر نرم مزاج ہے، ہر طرح کی خوشبو لگاتا ہے، جب گھر میں آتا ہے تو خوشبو سے بھرا ہوتا ہے اور جب باہر جاتا ہے تو بھی مہکتا ہے۔ نویں عورت نے کہا میرا شوہر بہت نرم دل ہے، لمبا قد، کشادہ سینہ اور سخاوت میں سب سے آگے۔ دسویں عورت جو ام ذرہ تھی اس نے کہا میرا شوہر ابو ذرہ ہے، اس نے مجھے محبت سے رکھا، میرا بہت خیال رکھا، سونے چاندی سے مجھے آراستہ کیا، مجھے اونٹوں پر بٹھایا، میرے لیے دودھ کی نہریں بہا دی، میری خوشبوئیں بڑھا دی، میرے ماں باپ سے بھی اچھا سلوک کیا، میرے گھر کو کشادہ بنایا اور میرے لیے عزت و وقار کا انتظام کیا۔ لیکن پھر وہ کسی اور عورت سے شادی کر بیٹھا جس سے میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں نے بھی دوسرے شخص سے شادی کی جو بہت اچھا تھا مگر ابو ذرہ جیسا نہ تھا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا اے عائشہ میں تمہارے لیے ابو ذرہ کی طرح ہوں بلکہ اس سے بھی بہتر ہوں۔ محترم ناظرین، مدینہ میں ایک یہودی اپنی بیٹی کی شادی کا اہتمام کر رہا تھا۔ اس موقع پر اس نے دیگر یہودیوں اور اپنے قبیلے کے بڑے سرداروں کو بھی مدعو کیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ شادی کی محفل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کے بارے میں ناپسندیدہ گفتگو کی جائے اور ان کی شان میں گستاخی کی جائے۔ اس نے خاص طور پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کرنے کا منصوبہ بنایا تاکہ لوگوں کے دلوں میں اہل بیت کے خلاف نفرت پیدا کی جا سکے۔ یہودیوں کی یہ مجلس جاری تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ جب دروازہ کھولا گیا تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا خود دروازے پر موجود ہیں۔ ان کے چہرے پر نور تھا اور ان کی شخصیت جلال وقار کا نمونہ تھی۔ ان کے آنے کی خبر سن کر تمام لوگ حیران رہ گئے کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس مجلس کا علم ہو جائے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی پروقار لہجے میں فرمایا اے بنی اسرائیل کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ یہودی حیران ہو کر خاموش ہو گئے۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا میں فاطمہ بنت محمد ہوں، میں سید النساء العالمین ہوں، تم مجھے کیا بدنام کرو گے؟ اللہ نے مجھے عزت دی ہے، میرا نسب پاک ہے اور میرا حسب بھی بلند ہے۔ اگر تم سچ بولنے والے ہو تو میرے مقابلے میں کوئی ایسی خاتون لے آؤ جس کا نسب، حسب، پاکیزگی اور عزت مجھ سے زیادہ ہو۔ یہودی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، وہ کوئی جواب نہ دے سکے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام و مرتبہ بے مثال ہے۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مزید فرمایا اے بنی اسرائیل اگر تم حق کو قبول کرنا چاہتے ہو تو جان لو کہ میرے والد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور ان کے اہل بیت ہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہر قسم کی نجاست سے پاک کر دیا ہے۔ اگر تم حق کے طلبگار ہو تو اسلام قبول کر لو ورنہ تمہارا انجام وہی ہوگا جو پچھلی نافرمان قوموں کا ہوا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ کلمات سن کر وہاں موجود کئی یہودی سچائی کو سمجھ گئے اور ان میں سے بعض نے اسلام قبول کر لیا جبکہ باقی شرمندگی کے عالم میں سر جھکائے بیٹھے رہے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں سے واپس تشریف لے آئیں اور یہودیوں کی تمام سازشیں ناکام ہو گئیں۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا تھا کہ اچانک ایک بھیڑیا آیا اور اس کی ایک بکری پکڑ کر لے جانے لگا۔ چرواہے نے دوڑ لگا کر بھیڑیا سے بکری چھین لی۔ جیسے ہی اس نے بکری چھینی، بھیڑیا ایک اونچے ٹیلے پر بیٹھ گیا اور انسان
انسانی آواز میں بولا، اے شخص، کیا تو مجھ سے وہ رزق چھین رہا ہے جو اللہ نے میرے لیے مقرر کیا ہے؟ یہودی چرواہا حیرت زدہ ہو کر بولا، تعجب ہے، ایک بھیڑیا انسانوں کی طرح بات کر رہا ہے۔ بھیڑیا بولا، کیا تجھے اس پر تعجب ہے؟ اس سے زیادہ حیران کن تو وہ نبی ہیں جو یثرب مدینہ میں موجود ہیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، مگر تم انہیں نہیں مانتے۔ یہودی چرواہے کے دل پر اس بات کا بہت اثر ہوا۔ وہ فوراً اپنی بکریاں چھوڑ کر مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ کے قدموں میں گر گیا اور اسلام قبول کر لیا۔ پھر اس نے پورا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ سن کر حیران رہ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک سچائی ہے اور قیامت سے پہلے ایسے عجیب و غریب واقعات زیادہ رونما ہوں گے۔ یہودی چرواہا جو اب مسلمان ہو چکا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا اور دین اسلام کی تبلیغ میں لگ گیا۔ اس واقعے سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے سکتا ہے اور وہ اپنے دین کی سچائی کو کسی بھی ذریعے سے ظاہر کر سکتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر 40 دن کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے تو ان کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ سامری نامی شخص نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالے اور ایک چلاکی سے سونے کا بچڑا بنایا جس میں سے آوازیں نکلتی تھیں۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ یہی تمہارا معبود ہے اور اسی کی عبادت کرو۔ بنی اسرائیل جو مصر میں فرعون کے زیر اثر رہے تھے اور وہاں بت پرستی دیکھ چکے تھے، سامری کی باتوں میں آ گئے اور اس بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی اور نائب تھے، انہوں نے بنی اسرائیل کو سمجھایا اور کہا کہ یہ تمہاری آزمائش ہے، اللہ ہی تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ مگر بنی اسرائیل نہ مانے اور کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آ جاتے ہم اس کی عبادت کرتے رہیں گے۔ 40 دن بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو یہ منظر دیکھ کر انتہائی غصے میں آ گئے۔ انہوں نے اپنی قوم کو سخت ڈانٹ پلائی اور فرمایا، کیا تم سے وعدہ نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو؟ تم نے کیسے ایک بچڑے کو معبود بنا لیا؟ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ سب کیسے ہوا؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میرے بھائی، لوگوں نے میری بات نہ مانی، مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بلایا اور پوچھا، یہ تو نے کیا کیا؟ سامری نے کہا، مجھے ایک خاص علم حاصل تھا، میں نے فرشتے کے قدموں کا نشان دیکھا اور اس کی مٹی لے کر اس بچڑے میں ڈال دی جس سے اس میں آواز پیدا ہو گئی اور لوگ اسے پوجنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جا، تجھے دنیا میں ذلیل و خوار زندگی گزارنی پڑے گی اور آخرت میں تجھے سخت عذاب ملے گا۔ پھر انہوں نے اس بچڑے کو جلا کر اس کی راکھ دریا میں بہا دی اور بنی اسرائیل کو اللہ سے توبہ کرنے کا حکم دیا۔ بنی اسرائیل نے توبہ کی مگر ان کی یہ نافرمانی ان پر بہت بھاری پڑی اور اللہ نے انہیں سخت آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ محترم ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف اللہ کے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ انہوں نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور انجیل کی تعلیمات دیں، مگر بنی اسرائیل کے اکثر لوگ ان کے مخالف ہو گئے، خاص طور پر یہودی علماء اور سردار، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی بدعمالیوں کو ظاہر کرتے اور ان کے غلط عقائد کی اصلاح کرتے تھے۔ یہودی سرداروں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی اور رومی حکمران کو یہ باور کرایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکومت کے مخالف ہیں اور بغاوت کرنا چاہتے ہیں۔ رومی حکمران نے ان کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اس سازش کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے حواریوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو میری جگہ اپنی جان دے دے گا تاکہ میں بچ جاؤں۔ ایک نوجوان نے آمادگی ظاہر کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ یہودی سپاہیوں نے اس نوجوان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر گرفتار کر لیا اور اسے سولی پر چڑھا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا اور وہ قیامت کے قریب دوبارہ زمین پر اتریں گے، دجال کو قتل کریں گے اور عدل و انصاف قائم کریں گے۔ یہودیوں کی سازش ناکام ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا جبکہ ان کے دشمن بدترین انجام کو پہنچے۔ محترم ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح اور شام 100 مرتبہ یہ تسبیح کرے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ انسان دنیا میں آتا ہے، لمحوں کی خوشیوں میں کھو جاتا ہے، لیکن اصل
اصل زندگی وہ ہے جو قبر کے بعد شروع ہوتی ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت اچھی ہو، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے اور جہنم سے نجات ملے، لیکن یہ تب ممکن ہوگا جب ہم اللہ کی عطا کی ہوئی اس تسبیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسا عمل بتایا ہے جو نہ صرف گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے بلکہ جنت میں بلند درجات حاصل کرنے کا بھی سبب ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے سے قبر کی تاریکی میں روشنی بنے گی، قیامت کے دن ہمارے اعمال کا وزن بڑھائے گی اور جہنم سے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ ہم روزانہ اپنی زبان کو اس ذکر کا عادی بنائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور جنت کی خوشخبری حاصل کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح و شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ بحوالہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو مسکرا دیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا والد کے قریب آ کر بیٹھ گئیں اور پریشانی سے پوچھا، ابا جان آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت بھری نظروں سے دیکھا اور فرمایا، بیٹی ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن فکر نہ کرو، تم میرے بعد جلدی ہی مجھ سے آ ملو گی۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رو پڑیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور ان کے کان میں کچھ فرمایا جس سے وہ مسکرا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے بے حد محبت کرتے تھے۔ جب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے، ان کا ہاتھ چومتے اور اپنی جگہ بٹھاتے۔ اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی احترام کرتی تھیں۔ ایک بار جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے تکلیف پہنچائی اور مسجد حرام میں نماز کے دوران اونٹ کی اوجڑی لا کر آپ کی پشت پر رکھ دی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑتی ہوئی آئیں، اوجڑی ہٹائی اور روتے ہوئے بد دعا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور صبر کی تلقین کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے ہمیشہ دعا کرتے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا، فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بہت غمگین رہیں اور 6 ماہ بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، تمہارے والد محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام اور کنیزیں آئی ہیں، تم بھی جا کر ان سے ایک خادم مانگ لو تاکہ گھریلو کاموں میں مدد ہو سکے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، مگر شرم و حیا کی وجہ سے کچھ کہہ نہ سکیں اور واپس آ گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں معلوم ہوا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے ملنے آئی تھیں، لیکن کوئی بات کہے بغیر واپس چلی گئیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کے گھر تشریف لے گئے تاکہ اپنی بیٹی سے پوچھ سکیں وہ کس کام سے آئی تھی، لیکن کچھ کہہ کیوں نہ سکیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا تو شرم و حیا کے باعث وہ خاموش رہیں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ہی فاطمہ کو بھیجا تھا تاکہ آپ سے کوئی خادم مانگ سکیں، کیونکہ وہ گھریلو کاموں میں بہت تھک جاتی ہیں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے لیے خادم سے بہتر ہو؟ جب تم سونے لگو تو 33 بار سبحان اللہ کہو اور 33 بار الحمدللہ پڑھو اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شرم کی وجہ سے کچھ نہ کہا، لیکن بعد میں ہمیشہ اس تسبیح کو پڑھنا معمول بنا لیا اور کبھی بھی ترک نہیں کیا، اور ان کلمات کی برکت سے آپ کو کبھی تھکاوٹ یا کمزوری نہ ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پر چلنے والا بنائے اور اہل بیت کی اطاعت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی اطاعت میں زندگی گزارنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔